اللہ معجزوں کی شکل میں روز ملتا ہے تمہیں، کبھی صدیوں کی محنت کے بعد میٹھا صلہ بن کر، کبھی خوفناک وسوسوں میں امید کا گمان بن کر۔ کتنے طریقوں سے اللہ اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے تمہیں۔ تم بھلے اسے بھول جاؤ لیکن وہ تمہیں نہیں بھولتا، وہ نہیں بھولتا تمہیں، وہ معجزوں کی شکل میں روز ملتا ہے تمہیں۔ تہجد وہ معجزہ ہے جس کا کوئی اختتام نہیں، تم بس ملنے کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کر دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اسی لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی تو دیتا ہے، وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے ارادے اور یقین کو توڑ کر ہم کو سمجھاتا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پاک سے اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہیے اور نتیجہ خدا پر چھوڑ دیجیے۔ دل چھوٹا مت کرو، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، بس اس پر یقین رکھو اور وہ کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں بہترین ہوگا۔ درد کی شدت سے نکلی تمہاری سسکی اللہ کو یاد ہے، تمہاری ہر آہ پکار تڑپتی ہوئی سسکیاں ہچکیاں جو شاید تمہیں بھی یاد نہیں ہوں گی، تم نے کہاں کہاں کس کس موڑ پر کس کس وقت لی تھی، اللہ کو وہ سب یاد ہے۔ اللہ کو تمہاری ہر اس تکلیف کا پتہ ہے جسے تم گزر کر آئی ہو، گزر رہی ہو، اسے سب یاد ہے۔ جب تم وضو اس نیت سے کرتے تھے کہ آج بہت کچھ کہنا ہے اس سے، لیکن سوائے سسکیوں سے منہ سے کچھ نہیں نکلتا تھا، تم اسے اپنی آواز سے نہیں بلکہ سسکیوں سے پکارتے تھے۔ جب تمہارے پاس اس کو سسکیوں سے پکارنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا تھا، جب تم صبر کرتے کرتے تھک گئے تھے، اتنا کہ برداشت نہیں ہوتا تھا، ایک عجیب سی کیفیت تھی دل میں جو کبھی تو کم ہو جاتی تھی لیکن پھر سے وہ زخم بتانے لگ جاتا تھا کہ وہ ابھی تک تازہ ہیں۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی، اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس ادا کرنے کا ایک مقررہ وقت رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے آخری لمحات ہوں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو جو تمہارے پاس اللہ ہے، وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ غم کس بات کا جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے۔ تم مانگو تو صحیح، وہ تو تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تم سوچو کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہے، نصیب میں بھی ہے، تبھی تو دل ضد کر رہا۔ جب دل ہار نہیں مان رہا تو تم کیوں مان رہے ہو؟ مانگتے رہو، قبولیت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ پہلے سے ہی تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہو، اور یہ دعا، صبر اور انتظار تمہیں بہترین وقت پر دینے کے لیے کروایا جا رہا ہو۔ پریشانی ہے، بے سکونی ہے، ارے تو اداس کیوں ہوتے ہو؟ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ دوسرا دروازہ کھولے بنا پہلا بند نہیں کرتا۔ یقین رکھو وہ سب سنبھال لے گا، امید کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ ایک دن آپ خود کہو گے یا اللہ یہی تھا جو میں نے ہمیشہ آپ سے مانگا تھا۔ دوستوں، ہاتھ کی لکیروں پر نہیں لکیر بنانے والے رب پر بھروسہ رکھیں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہم ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں، تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ تقدیر سے لڑنے کے بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لی جائے
تو بن مانگے ملے گا، ضرور ملے گا۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملات اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر آج تک ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کے تمہیں واپس دے دیا جائے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ جو لے لیا گیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں عطا کر دیا جائے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ بس تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے، ہر سوال کا جواب ملنے لگتا ہے۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے سکونی تک سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھین گیا وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتے۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کا ایک مقررہ وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیریں تم نے دیکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار جھولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔ دعا گرتے ہوئے کو تھام لیتی ہے، دعا بکھرے ہوئے کو سنبھال لیتی ہے، دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے، دعا ناممکن کو تمہارے لیے ممکن بنا سکتی ہے، دعا جو چھن گیا وہ اسے پھر سے واپس لا سکتی ہے، دعا صبر کا وہ دریا ہے جو ہر پیاس بجھا سکتی ہے، دعا بغیر لفظوں کے اللہ کو دل کا حال سنا سکتی ہے، دعا بچھڑ جانے والوں کو دوبارہ ملوا سکتی ہے، دعا بند راستوں سے ہی نیا راستہ بنا سکتی ہے، دعا تمہاری نم آنکھ کو پھر سے ہنسا سکتی ہے، دعا اندھے کنویں میں بھی روشنی لا سکتی ہے، دعا سلگتی ہوئی آنکھ کو ایک اشارے پر بجھا سکتی ہے۔